ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال عز وجل فعال لما يريد وقال تعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى روى البخاري وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية ولم يكن شيء معه الحدیث و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا اس کی صفات ہیں، بے عیب اس کی ذات ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس نے جو چاہا وہ ہوا، اس نے جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اپنی امت کو اللہ کی پہچان کرائی، ایک اللہ کا راستہ دکھایا، اس کے اسماء اس کے صفات بتائے، اس کا حق عبودیت حق توحید اپنی امت کو اس کی تعلیم دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلوات کے بعد آج 17 صفر 1438 ہجری ہے۔ ہم یہاں العقیدہ الطحاویہ جو عقیدے پہ مشتمل اہل سنت جماعت کے عقیدے پہ مشتمل ایک کتاب ہے، اس کتاب کا درس یہاں ہو رہا ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب تک اس کتاب کے 15 نکات ہم نے پڑھ لیے۔ 16واں نقطے سے پڑھنے کے لیے، عبارت پڑھنے کے لیے میں طالب علم حذیفہ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور اس کتاب کی عبارت کو پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم قال إمام الطحاوي رحمه الله ليس بعد خلق الخلق استفاد أسماء الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسماء البرية اسم الباری باري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخلق ولا خالق ولا مخلوق وكما أن محيي الموتى وكما أن محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير
لا يحتاج إليه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیس بعد خلق الخلق، صفحہ نمبر 10 پر پوائنٹ نمبر 16 ہے. لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البریۃ استفاد اسم الباری له معنى الربوبیہ ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بات چل رہی ہے ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا ذکر جو پچھلی عبارت میں بھی ہم نے پڑھا، سلسلہ اسی کا جاری ہے اور آج وہ ختم بھی ہے 19ویں نقطے پر. کہتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نام خالق پڑا. ایسا نہیں ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد نام اس کا ہوا خالق. ولا باحداث البریۃ استفاد اسم الباری، بریت کا معنی بھی مخلوق ہی ہے اور مخلوق کے وجود کے بعد وہ باری بن گیا، ایسی بات نہیں ہے. لہو معنی الربوبیہ ولا مربوب، اس کے لیے ربوبیت کا معنی ہے، حالانکہ مربوب یعنی جس کو پیدا کیا گیا یا جس کو پالا جا گیا اس کا وجود نہیں تھا، اس سے پہلے ہی رب کا معنی اس میں پایا گیا. ومعنى الخالق ولا مخلوق، مخلوق نہیں تھی لیکن خالق کا معنی اس کی ذات میں پایا گیا. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، اور جیسا کہ وہ زندہ کرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرنے والا ہے تو ان کی زندگی سے پہلے ہی اس نام کا وہ مستحق ہوا. ان کی زندگی سے پہلے ہی یعنی انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ پیدا کرنے والا تھا. كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائه، اسی طرح لوگوں کے وجود سے پہلے ہی اس کا نام خالق تھا. ذالک، یہ سب اس لیے ہے، بأنه على كل شيء قدیر، یہ سب اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وكل شيء إليه فقیر، اور ہر چیز اس کی محتاج ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، فقیر ہے. وكل امر عليه يسیر، اور ہر معاملہ اس پر آسان ہے، ہر معاملہ اس پر آسان ہے. لا يحتاج إلى شيء، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ اہل باطل، پہلا جو نقطہ ہے کہ لیس بعد خلق 16 نمبر، لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البریۃ استفاد اسم الباری. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام یہاں پر ہیں، ایک ہے الخالق، دوسرا ہے الباری. الخالق کا معنی پیدا کرنے والا، الباری کا معنی بھی وہی ہے. بریہ یعنی مخلوق، وجود بخشنے والا مخلوق کو. تو یہ جو نام اللہ کے ہیں یہ پیدا کرنے کے بعد مخلوق کے وجود کے بعد یہ نام اللہ کے بن گئے، ایسی بات نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس جملے کا. یہ نہیں کہ بھائی پہلے اللہ خالق نہیں تھا، پہلے اللہ خالق نہیں تھا، جب پیدا کیا تو خالق بن گیا. تو خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام پیدا کرنے والا خالق پہلے نہیں تھا، جب مخلوق کو پیدا کر دیا وہ، یعنی جن جن چیزوں کو اس نے پیدا کیا،
پیدا کرنے کے بعد اس کا نام پڑ گیا خالق، اسی طریقے سے اس کا نام پڑ گیا باری، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل اس میں رد ہے جہمیہ پر، اس جملے میں رد ہے جہمیہ اور ان کے طریقے پر جو لوگ چلے، ان لوگوں پر رد ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ مخلوق سے پہلے یہ صفت پیدا کرنے کی صفت اللہ کی نہیں تھی۔ جی، جہمیہ نے یہ کہا کہ مخلوق سے پہلے، یعنی مخلوق کس کو بولتے ہیں؟ کریچرز، جس کو پیدا کیا گیا، آسمان، زمین، چاند، ستارے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا نا، مخلوق سب ہیں اللہ کے سوا۔ یہ کیا ہے؟ آسمان کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ مخلوق یعنی پیدا کی ہوئی چیز، آسمان، زمین، ستارے، حیوانات، جمادات، انسان، جن، ساری چیزیں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ اس کا ورڈ کا معنی ہے پیدا کی ہوئی چیز، ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے، خود سے کوئی چیز آئی نہیں ہے، خود سے کوئی چیز نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ ام خلقوا من غیر شیء، سلو پر اگر ہو سکتا ہے تو پنکھا چلا دیں، آواز آئے تو چھوڑ دیجیے۔ سنیے، توجہ ادھر رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کہ بغیر کسی چیز کے لوگ پیدا کیے گئے، مطلب کوئی پیدا کرنے والا، کوئی خالق، کوئی ذات نہیں تھی، یہ لوگ خود پیدا کیے گئے، یہ لوگ خود پیدا کیے گئے۔ ام هم الخالقون، یا ان لوگوں نے یعنی انسانوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے دونوں ناممکن چیزیں، امپاسبل، کہ کوئی چیز بغیر پیدا کرنے کے آ جائے، مخلوق بغیر خالق کے ہو، موجود بغیر موجود کے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مخلوق خود چیز اپنے آپ کو پیدا کرے، ڈسٹرب ہو تو چھوڑ دیں، چیز اپنے آپ کو پیدا کرے، کوئی چیز اپنے آپ کو بنائے، ایسے ناممکن ہے۔ ایک ہی چیز ہے کہ خالق کا وجود، ہر چیز کو وجود بخشنے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ یہ دونوں ناممکن چیزیں ہیں، انسان اپنے آپ کو بنائے یا انسان بغیر کسی بنانے والے کے آ جائے۔ انسان ایک مخلوق ہے، بغیر اس کو کسی نے پیدا کیا وہ آ گیا دنیا میں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، ممکن ہے، یہ پاسبل ہے۔ اچھا، انسان نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، یہ بھی ناممکن ہے۔ پھر کوئی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، کوئی ہے جس نے انسان کو، کون ہے وہ؟ اللہ۔ کیسے پہچانے؟ اس کے ناموں اور نہیں، اس کی نشانیوں سے اور اس کے مخلوق سے، مخلوق سے خود۔ ایک زبردست جملہ میں بتاتا ہوں، میں ہر درس میں چن چن کے جملے لا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، وہ آپ ذہنوں میں نوٹ کر رہے ہیں، کتاب میں نوٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، امتحان میں سب پتہ چل جائے گا، امتحان میں سب پتہ چل جائے گا۔ ادل شیء علی وجود الخالق وجود المخلوق، عربی کی ایک عبارت، علماء نے کہا ادل شیء علی وجود الخالق وجود المخلوق، سب سے بڑی دلیل خالق کے وجود پر، یا عام اردو میں بولیے، سب سے بڑی دلیل خالق ہے، مخلوق ہے۔ سب سے بڑی دلیل کہ خالق ہے، یعنی کیا دلیل ہے؟ مخلوق کا ہونا خالق کے وجود پر دلیل ہے، کیونکہ خالق بغیر مخلوق کے کیسے؟ گاڑی کو کوئی چلانے والا ہی نہیں ہے، گاڑی چل رہی ہے۔ کشتی کو کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے، کشتی چل رہی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ چلیے، تو یہاں انہوں نے جہمیہ پر رد کیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ کے اندر یہ صفت بعد میں پائی گئی، پہلے نہیں تھی۔ کون سی صفت؟ پیدا کرنا، پیدا کرنے کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں جہمیہ کا عقیدہ، کہا کہ نہیں، پہلے نہیں تھی یہ صفت، اللہ تھا لیکن اللہ خالق نہیں تھا پہلے، جب پیدا کر دیا بن گیا خالق، بن گیا باری۔ باری کا معنی بھی وہی ہے، پیدا کرنے کے بعد یہ صفات اس کے اندر آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رزق دے، جب لوگ تھے اب لوگوں کو رزق دینا تو رزاق بن گیا، پہلے رزاق نہیں تھا۔ یہ نام، یہ صفت اس کے اندر پہلے نہیں تھی،
عقل سے ان لوگوں نے ایسے کہا تو اس پر رد کیا، اس پر رد کیا کہ اللہ، یہاں رد اسی پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، کہ یہ جو نام خالق ہے یہ جو ہے خلق کے، خلق یعنی مخلوق، خلق یعنی پیدا کرنا، الخلق یعنی مخلوق، خلق الخلق مطلب مخلوق کے پیدا کرنا، مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر یہ صفت آ گئی، پہلے سے وہ خالق یا الباری نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ پھر شروع ہی سے ایک جملہ یاد رکھیے، ان تمام جو 16 17 18 میں سب میں ایک جملہ یاد رکھیے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شروع ہی سے اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، پیدا کرنا، رزق دینا، علم، ٹھیک ہے، قدرت، پہلے ہی سے اور ہمیشہ نہیں، یہ نہیں، اچھا یہ اس سے پہلے پڑھے کہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ اپنے صفات کاملہ کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں۔ ہاں پھر یہ پیدا کرنا پہلے کیوں نہیں؟ بھائی اس کی مرضی، اس کی مرضی۔ سنیے آیتیں، اللہ کہتا ہے فعال لما یرید یفعل ما یشاء، کئی آیتیں ہیں، فعال لما یرید، جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ بھائی صفت تو پہلے ہی سے ہے، لیکن اس کی مرضی، جب پیدا کرنا ہے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ ان لوگوں نے کیوں کہا کہ اللہ پہلے خالق نہیں تھا؟ کہا مخلوق نہیں تھی نا پہلے، شروع میں مخلوق نہیں تھی نا، پہلے اللہ تھا، مخلوق نہیں تھی نا، تو جب مخلوق آئی تو اللہ خالق بنا، اس سے پہلے خالق کیسے بن سکتا؟ ایسے ان لوگوں نے کہا، پیدا کرنے والا نہیں تھا اللہ، یہ صفت پیدا کرنے کی اس کے اندر اس وقت آئی جب مخلوق کا وجود آیا دنیا، نعوذ باللہ، غلط ہے یہ۔ پر رد کیسا کریں گے ان کا؟ شروع ہی سے اللہ تعالیٰ، تو پھر شروع میں نہیں پیدا کیا، اس کی مرضی، وہ جب چاہے پیدا کرے۔ بھائی یہ کہنا، یہ سمجھنا کہ چونکہ مخلوق نہیں تھی تو وہ خالق نہیں تھا، رزق دینے مطلب مخلوق نہیں تھی تو وہ رازق نہیں تھا، قادر نہیں تھا، علیم نہیں تھا، بصیر نہیں تھا، خبیر نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے پیدا کرتا ہے، اسی لیے دیکھیے اللہ پیدا کرتے رہتا ہے، اللہ نے پہلے بھی پیدا کیا، اللہ آج بھی پیدا کر رہا ہے، اللہ کل بھی پیدا کرے گا، صحیح ہے نہیں؟ بھائی یہ جو صفت ہے یہ لم یزل، ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے انسان بنائے، اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، اللہ نے جن پیدا کیے، اللہ نے جو ہے زمین پیدا کیا، کیسی کیسی چیز اللہ پیدا کر رہا ہے، پہلے بھی اللہ نے پیدا کی۔ پہلے جو ہے انسان جو ہے کیسے تھے، دیکھیے سبحان اللہ، قرآن ہم پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کأنہم اعجاز، ایک آیت ہے قرآن کی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ جو بڑی بڑی قومیں، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ تھے نا، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ لوگ جب مر کے گر گئے، لاشیں جب پڑی رہیں زمین پر اللہ کے عذاب کے بعد، تو اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک چیز بتائی کہ وہ لمبے لمبے جو ہے کھجور کے درختوں کے جیسے پڑے ہوئے تھے۔ اب بتائیے کھجور کا درخت، آپ نے تو سعودی عرب میں رہتے ہیں آپ، جدہ میں، کھجور کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا نا، چھوٹا سا ہوتا ہے وہ، کیسے؟ نہیں میں بھی دیکھوں نا، میرے ساتھ ہے، میں پوری تیاری کے ساتھ جو ہے بیٹھا ہوں، تو آپ بھی پوری تیاری کے ساتھ۔ میں ابھی گرمی کیوں ہو رہی، میں نے پنکھا کیوں، کیونکہ میں کڑک چائے پی کر آیا ہوں، میں فریش اپنے آپ کو دینے کے لیے، اسی تو آپ کی کتنی تیاری ہے وہ سننے کے لیے۔ درخت کیسے ہوتے ہیں کھجور کے؟ بہت لمبے ہوتے ہیں، عام درختوں کی بنسبت اس کا طول جو ہے لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو قومیں پڑی تھی، لاشیں، عذاب کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو لاشیں جو پڑی ہوئی تھیں کافروں کی، وہ کھجور کے درختوں کی جیسی تھی، مطلب ایسے ہٹے کٹے لمبے لمبے تھے وہ لوگ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبے لمبے پیدا کیا۔ آج دنیا میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کی ہائٹ ایسی نہیں ہوتی ہے، سبحان اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ شروع سے ہے، جب جو چیز پیدا کرنا چاہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ ایک بات ہم نے بتائی تھی، یاد رکھنا، دو چیزیں جو ہیں، کوئی چیز بنانا، کسی چیز کو روکنا، کوئی چیز بنانا، کسی چیز کو روکنا، اللہ کے ایک حرف کے اس میں اللہ جب ارادہ کر دیتا ہے تو صرف بول دیتا ہے، صرف بولتا ہے اللہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، یہ آیت، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یقیناً اس کا حکم جب کسی چیز کا وہ ارادہ کر لے، اللہ ارادہ کر لے تو پیدا ہو جاتی چیز، ارادہ کر کے اس کو بناتا نہیں ہے ٹائم لے کر، اللہ اس کا دینا، اس کا منع کرنا کن پر ہے خالی،
کس پر؟ کن. کن مطلب ہو جا. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا جب ارادہ کرے تو کیا کہتا ہے؟ ہو جا وہ چیز. فیکون، تو فا یعنی تو، سو جس کو انگلش میں بولتے ہیں، یکون وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کن کہتا ہے مطلب ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. تو یہ کیسے آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے وہ خالق نہیں تھا؟ یہ آپ کیسے کہتے ہو کہ جو ہے اس کے اندر یہ صفت پہلے نہیں پائی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، بعد میں یہ صفت اس کے اندر آئی؟ یہ بالکل غلط ہے. شروع ہی سے خالقا ولا خلق، رازقا ولا رزق. خالق تھا، خالق تھا، مخلوق نہیں تھی. مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ خالق تھا. اور رزق جن کو دینا ہے وہ انسان ہے، انسان جماعت، یہ لوگ نہیں تھے. جن کو رزق دینا تھا وہ لوگ نہیں تھے دنیا میں. مخلوق کو رزق دینا ہے نا بھائی، چونٹیوں، حیوانات کو اور نباتات کو یا جانوروں کو، انسانوں کو، جنوں کو رزق دینا ہے نا. تو یہ لوگ نہیں تھے. اللہ رزاق تھا، اللہ رزاق تھا. اور یہ یاد رکھنا، فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کر گزر جاتا ہے. یفعل ما یشاء، یہ قرآن کی آیت ہے. جس چیز کو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو ہم یہی کہیں گے، ایسے نہیں کہیں گے کہ صرف نام تھے. ان لوگوں نے کیا کہا؟ خالق نام تھا خالی اللہ کا، صفت نہیں تھی پیدا کرنے کی. پہلے جہمیہ کا کیا کہا؟ خالق، رازق، الباری، العلیم، القدیر، یہ سب نام ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسماء، یہ خالی مجرد اسماء تھے پہلے. ان لوگوں کا قول، کس کا؟ جہمیہ کا. کیا قول ہے؟ یہ نام تھے خالی پہلے، صفت نہیں تھی. پیدا کرنے کی صفت، رزق دینے کی صفت یہ نہیں تھی. تو یہ ان کا قول ہے، اس پر رد کرتے ہیں. یہاں کہتے ہیں لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداث البریہ. احداث یعنی پیدا کرنا، بریہ یعنی مخلوق. استفاد اسم الباری، الباری یعنی پیدا کرنا، الباری یعنی پیدا کرنا. لہو معنی الربوبیہ ولا مربوب ومعنی الخالق ولا مخلوق. یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر صفات، ہر نام صفت اس میں جڑی ہوئی ہے. صرف نام نہیں تھے پہلے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ تھا شروع سے اور ہمیشہ رہے گا. سمجھ میں ہی بات؟ لہو معنی الربوبیہ ولا مربوب ومعنی الخالق ولا مخلوق. اسی کی تشریح ہو رہی. لہو معنی الربوبیہ، لہو یعنی اس کے لیے، اللہ کے لیے ربوبیت. اللہ کے پاس ربوبیت کا معنی تھا مربوب سے پہلے. کیا مطلب مربوب؟ پیدا کی ہوئی چیز ہے. مملوک، مربوب. رب کا معنی، رب کے 3 معنی ہیں. دیکھیے رب کے کتنے معنی ہیں؟ 3. ربوبیت رب کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 خالق، پیدا کرنے والا. رب کا میننگ بتا رہا ہوں میں آپ. رب نام ہے نا قرآن میں بہت. ربنا ظلمنا انفسنا، رب ارحمہما کما ربنا، ربی زدنی علما، ربنا وسعت کل شیء علما، رب ارحمہما کما. تو یہ رب جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کے 3 میننگس. ایک معنی کیا ہے؟ خالق. دوسرا معنی مالک. تیسرا معنی مربی، کائنات کو چلانے والا. مدبر، مدبر کے معنی تدبیر کرنے والا. مربی، مدبر، ٹھیک ہے، سب کا سسٹم چلانے والا پوری کائنات. رب کے 3 معنی ہیں. ایک معنی خالق، پیدا کرنے والا، رب کا معنی. دوسرا معنی مالک. دوسرا معنی کیا ہے رب کا؟ مالک. تیسرا معنی کائنات کا سسٹم چلانے والا، مدبر. تیسرا معنی کیا ہے؟ مدبر. بھائی سارا سسٹم چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے دنیا میں، رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے، یہ سب رب کے میننگ میں. تو کہتے ہیں لہو معنی ربوبیہ. یہ جو معنی ہے رب کا، یہ مربوب سے پہلے. لا مربوب، مربوب یعنی اب دیکھیے جس کو پیدا کیا گیا، جس کا اللہ مالک ہے. مربوب وہ لوگ جن کا اللہ مالک ہے. اب دنیا مربوب ہے، دنیا ہر چیز. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ رب کون ہے؟ اللہ ہے. مربوب کون ہے؟ وہ سب ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مخلوق، مخلوق بولیے. رب، مربوب. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں عربی کی. ایک ہے ضارب، ایک ہے مضروب. ضارب یعنی مارنے والا، مضروب یعنی مار کھایا ہوا. بھائی مارا کس کو؟ اس کو بولیں گے مضروب. تو مفعول، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. مربوب مانے جس کو، رب یعنی پیدا کرنے والا. اگر آپ بولیں گے تو جس کو پیدا کیا وہ مربوب ہے. رب کا معنی اگر مالک ہے تو
کس کا مالک ہے؟ جن چیزوں کا وہ مالک ہے وہ مربوب ہے. رب یعنی کائنات کا سسٹم چلانے والا، تربیت کا، تو جن کی تربیت کر رہا ہے، جن کا مربی ہے، جن کی تدبیر کر رہا ہے، وہ لوگ کیا ہے؟ مربوب ہے. تو مربوب نہیں تھے، اللہ رب تھا. اللہ کے اندر رب کا معنی پڑا، یہ بتا رہے تھے. مربوب نہیں تھے یعنی دنیا نہیں تھی، لیکن اس کے اندر یہ معنی تھا کہ وہ رب ہے. وَمَعْنَ الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوق، خالق کا معنی ہے ولا مخلوق، اور مخلوق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. یہ معنی اس کی ذات میں ہے، تھا، ہے اور رہے گا. مخلوق نہیں تھی، وہی بات اسی کی تشریح ہو رہی جو پہلی عبارت ہے. مخلوق نہیں تھی، ولا مخلوق یعنی مخلوق کا وجود نہیں تھا، لیکن خالق کا معنی اس کی ذات میں پایا گیا. سمجھ میں ہی نا بات؟ چلیے. وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا استحق هذا الاسم قبل احیائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائه. یہ عبارت تھوڑی سی عجیب ہے. اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ لفظی ترجمہ دیکھیے. كما انه محيي الموتى بعدما احیا، جیسا کہ وہ مردوں کو پیدا کرنے والا ہے، بعدما احیا، ان کو زندہ کرنے کے بعد. تو اس نام کا وہ مستحق بنا ان کو زندہ کرنے سے پہلے. اسی طرح خالق نام کا مستحق بنا مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے. وہی باتیں ہیں جو گھما پھرا کی ہو رہی بات. تو محیی الموتى، اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. تو یہ جو زندہ کرنا صفت ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ محیی ہے نا، محیی و ممیت قرآن میں ہے نا. محیی و ممیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے. تو زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت کا وہ مالک ہے. تو زندہ کرنا صفت ہے نا اللہ عز و جل کی. کون سی صفت ہے یہ؟ ذاتی یا فعلی؟ فعلی. جتنی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی قسم کی ہیں؟ وہ دو. ایک یہ پڑھ لیے یا نہیں پڑھ لیے؟ ہاں تو پھر ٹیسٹ کر لینا بعد میں، اس کا ضروری ہو گیا نہیں ٹیسٹ اب. تو کیا معنی ذاتی صفات؟ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. دیکھیے بھائی نہیں لکھے اس کا مطلب، ظاہر بات لکھتے تو یاد رہتا تھا. لکھنا صفات دو قسم کی ہیں، میں لکھا ہوں ڈکٹیشن جس کو بولتے ہیں، نہیں کرتا بھائی. وہ آپ یہ ایل کے جی یو کے جی کے نہیں ہیں، میں آپ کا ٹیچر ہوں. ویسا صفات دو قسم کی ہیں ذاتی، جیسے بولتے فٹ 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 لکھنا. ہم جب پڑھتے تھے یہ ہاتھ بہت چلتا تھا، قلم لکھنا تھا، کیونکہ وہ دوبارہ نہیں بولتے، پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی استاد سے. وہ بول دیتے لکھنا، جیسے جب وہ لکھتے جاتے تھے الٹی پلٹی جیسی رائٹنگ تھی، ادھر لکھے تھوڑا ادھر لکھے تھوڑا ادھر لکھے، بعد میں اس کو فیر کرتے تھے. پہلے جدھر بولے ادھر لکھ لیتے تھے. تو لکھنا چھوڑنا نہیں. بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، باتیں آتی ہیں، بعد میں نہیں بولیں گے، بعد میں بول بھی نہیں سکتے، ذہن میں بھی نہیں آتا. سمجھ میں آ رہا؟ صفات دو قسم کی ہیں ڈال دیے، ذاتی فعلی. ذاتی صفات کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، ہٹتی نہیں ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں. جیسے اللہ کا چہرہ، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اور اللہ کے ہاتھ، اللہ کا پیر، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا وغیرہ. ختم. فعلی صفات وہ جو اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کرتا ہے. کرنا فعل یعنی کام، صفات فعلیہ. جیسے پیدا کرنا، جب چاہے جس کو چاہے پیدا کرتا ہے. صحیح ہے یعنی صفت ہے. رزق دینا، جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے رزق دیتا ہے. موت دینا، جب چاہے جس کو چاہے موت دے دیتا ہے، جیسے چاہے. ہاسپٹل سے نکل کے چلے گئے، ڈاکٹرز بولے خلاص پورے اچھے ہو گئے، موت دے دیتا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. بغیر بیماری کے موت دیتا ہے، بیماری کے بعد زندہ رکھتا ہے، مرضی اس کی. بغیر بیماری کے موت دیتا ہے، اور صحت مند کو موت دے سکتا ہے، دیتا ہے، دے سکتا ہے. اور سخت بیمار جس کو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا، گھر لے کے چلے جائیے، اب دعا کیجیے، آپ ان کو زندہ دیتا ہے، زندگی دیتا ہے. محیی و ممیت، یہ صفات فعل ہے. سمجھ. اور ہر صفت کمال کی ہے. نہ ذاتی صفات میں اللہ کے جیسی کسی کی صفات، نہ فعلی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفات. اور ہم ثابت کریں گے جو صفات اللہ عز و جل نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے. رب ہے رب ہے، خالق ہے خالق ہے، مالک ہے مالک ہے،
ہاتھ ہے بغیر کس کیفیت کے، بغیر کیفیت کے. یہ سب گزر چکی ہے بات ہے میرے خیال سے. چلیے، تو یہ جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محیی الموتا، مردوں کو زندہ کرنے والا، یہ صفت شروع ہی سے ہے. حالانکہ مردے بعد میں ہوئے، موت بعد میں، لیکن پیدا کرنے کی صفت، جس کو اردو فصیح اردو میں جلانا بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جلانا نہیں، جلانا. آپ اردو بولنے والے ہیں، میں دو باتیں بتاتا ہوں. ایک ہوتا جلانا، ایک ہوتا جلانا. جلانا کا مطلب ہرٹ، کیا بولتے ہو، جلانا. یہ جو عورتیں آگ جلاتی ہیں، برن جس کو بولتے ہیں جلانا. زندہ جلا دیے، وہ جلا دیے، کاغذ جلا دو، گھر جلا دو. ٹھیک ہے، نہیں جلانا، لیکن کاغذ جلانا، گھر نہیں جلانا. مثال دے رہا ہوں. ایک ہوتا جلانا. جلانا کا معنی پیدا کرنا. بعض اردو میں، فصیح اردو میں لفظ ہے یہ جلانا. کیا ہے؟ نہ فصیح عربی بولتے ہیں، نہ فصیح اردو بولتے ہیں، نہ فصیح انگلش بولتے ہیں. ہاں غلط. اور کیا ہے پھر؟ عجیب انگریز انگلش جو ہے بولی جاتی ہے. میرے آزو بازو تو بیٹھے ہوئے تھے ایک سفر میں، دلی سے بنارس کے سفر میں پچھلے ہفتے سے. ادھر بھی ایسی انگلش ہو رہی ہے جو سر کے اوپر سے جا رہی ہے، ادھر بھی انگلش ایسی ہو رہی ہے سر کے اوپر سے جا رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، I also know this language, so we will talk the language as per the rules. کھا رہے آپ، you are eating so many words, you are giving me one word, how can I understand what you want to say? Don't eat any word, say the complete sentence. بولے ایسی فصیح انگلش کون بولتا؟ بولے خیر ہمارا بھی نہیں آتی انگلش. ایک جملہ بولو تو صحیح بولو. کھا لے رہے ورڈس پورے، اور ایک ایسا نکل رہا ہے جس سے سمجھ جاؤ کہ مے بی ہی ان کا یہ مطلب ہے. تو اردو بھی ایسی ہوگی کہ جلانا تو خیر فصیح. اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ آتے ہیں، ترجمے میں آتے ہیں. اب بچوں کو نہ عربی آتی نہ اردو آتی ہے، یہ بھی عجیب مسئلہ ہے. بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے تو صرف انگریزی آتی ہے. اب اتنی انگلش کہاں ہے جتنا سمجھائیں. چلیے بہرحال اردو کا درس ہے جلانا. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، پیدا کرنا، جلانا، زندہ کرنا، موت دینا. یہ شروع ہی سے ہے. یہ نہیں کہ مردے ہیں تو ان کو زندہ کرنا پڑ رہا ہے. ایک چیز مردہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا تو اللہ کے اندر وہ صفت آ گئی کہ اللہ زندہ کرتا ہے. وہی بات جو پہلے شروع ہی سے تمام صفات کا وہ مالک ہے. تمام صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہے وہ شروع ہی سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. دنیا ختم ہو جائے گی نا، قیامت آ جائے گی، تو جو صفت ہے زندہ کرنا، موت دینا جو صفت ہے وہ ختم ہو جائے گی. جیسے اس کی ذات کو فنا نہیں، ویسے اس کی صفات کو بھی فنا نہیں. شروع ہی سے اپنے تمام ناموں اور صفات کاملہ کے ساتھ وہ متصف ہے. اس کے بعد انہوں نے اس چیپٹر کو ختم کیا 19 نمبر اس میں جملے میں. بڑا اچھا جملہ ہے وہ، سبحان اللہ، اس کو پڑھ لیں گے. ذالک بانہ علی کل شیء. یہ سب کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع ہی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شروع ہی سے اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، ناموں اور کامل صفات کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور یہ بہت بڑا جملہ ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے اس بات کو. آپ نے کتنی مرتبہ سنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن لوگوں کے علم میں فرق ہے. اس میں آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، انبیاء کو بھی معلوم تھا، صحابہ کو بھی معلوم تھا کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن اس کا اثر ان کی زندگیوں میں جو ہوا وہ ہماری زندگی میں نہیں، کیونکہ علم کی کمی. کیا آپ کو علم ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اگر یہ علم ہوگا تو آپ کی زندگی میں توحید آئے گی. اگر یہ علم ہوگا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو آپ اللہ سے جڑ جائیں گے اپنی زندگی میں. آپ کا دل اللہ سے لگ جائے گا، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، آپ کبھی جو ہے گولیاں نہیں کھائیں گے. گولیاں مطلب پریشانی کی گولیاں، پریشانی دور ہوئی نہیں. بلڈ میں کبھی شوگر نہیں آئے گا آپ کی، نیند کبھی نہیں اڑ جائے گی آپ کی. آپ جو ہے مخلوق کے کبھی محتاج نہیں رہیں گے اگر آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ خالی جملہ ہے وہ جملہ، لیکن اس کی گہرائی کو ہم نے دیکھا ہے کبھی؟
کیا ہے بھائی نہیں معلوم اللہ؟ ارے بچے کو بولا اللہ ہر چیز پر قدرت، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. عورت کو پوچھو ہاں بہن جی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہاں بھائی اس میں کیا شک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت ہے. لیکن زندگیوں کو دیکھو، کیا اس کا علم ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ نہیں. سنیے قرآن کی ایک آیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے اس کے بندوں میں اگر کوئی ڈرتے ہیں تو وہ علماء ہیں. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال العلماء، علماء نے کہا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں لکھے ہوں. کون سی آیت؟ انما یخشی اللہ من عباد، یعنی اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. یہ آیت ہے، یہ اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے علماء ہیں. اس کی تفسیر میں کہا کہ علماء نے کہا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ بہت بڑا عقیدہ ہے، اس سے جڑی ہوئی ساری چیزیں ہیں. کون سا عقیدہ؟ بڑا عقیدہ کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ نہیں. بھائی ابھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ پھر عشاء کے بعد بھی بلاؤں گا میں. یہ ابھی جو پڑھ رہے ہیں ہم بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ بہت عظیم بڑا عقیدہ ہے. اس سے کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جب آپ کو اس بات کا علم ہو، علم نہیں ہے اصل ہمارے پاس اس کا، کس کا؟ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر آپ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ جب انسان کو معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی عبادت زیادہ کرے گا. جی عبادتوں میں کمی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اسی طریقے سے مانگنا آئے گا جب اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کس سے مانگے گا؟ اللہ سے مانگے. اور بندہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے گا، اس کی زندگی میں عاجزی، ان کے ساتھ تکبر نام کی کوئی شے نہیں رہے گی. وہ کبھی جو ہے ادھر ادھر نہیں جائے گا، ہمیشہ اس کا دل اللہ سے لگا ہوا رہے گا. اللہ کے سامنے وہ عاجز ہو جائے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز پر. کیا بات ہے! جب اس کو معلوم ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اسی کے سامنے عاجز ہو جائے گا. اس کے سامنے اپنی مجبوریاں رکھے گا، اپنے مسائل رکھے گا، اس سے لو لگائے گا، اس سے تعلق قائم کرے گا، اس سے مانگے گا، پریشان نہیں ہوگا. پھر وہ اس کے سامنے آہ گزاری، رونا اور گڑ گڑانا، عاجزی، انکساری، یہ تمام جو عبادتیں ہیں نا، یہ سب اللہ کے سامنے عاجز ہونا، اللہ سے مانگنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کے لیے عبادتیں کرنا، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سب چیزیں کب آئیں گی؟ جب یہ بڑا عقیدہ آپ کے پاس ہوگا کہ اللہ ہر چیز پر. کیا آپ کو معلوم اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ میں جملے نہیں پوچھ رہا ہوں میں. کیا آپ کے دل کو یقین ہے؟ کیا آپ کے ہمارے دل میں یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ یقین ہونا چاہیے. تو پھر لکڑی میں پیسے ڈال کے بھیج دو تو وہ پیسے جس کے پاس پہنچنا ہے پہنچ جاتے ہیں. جب یقین ہو تو سمندر سے راستے نکل جاتے ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب یقین ہو تو سمندر میں راستے بھی کلا نہیں بولیں گے، وہ نہیں بولیں گے انا لمدرکون نہیں بولیں گے. پھر فرعون کا ڈر نہیں رہے گا. پھر کیوں؟ اللہ ہر چیز پر. غار کے قریب آ گئے، ہمارے نبی کو پتا تھا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پریشان ہوئے، بلکہ ابو بکر صدیق کو جو ہے تسلی دے رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان ہو رہے تھے. قربان جائیں ہم ابو بکر پر. اللہ اکبر. اپنی ذات کی فکر نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی. اپنی فکر نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں پریشان ہوئے جا رہے تھے. تو کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نہیں آئیں گے، نہیں پکڑیں گے. کتنے اللہ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں. رزق دینا اللہ کا کام ہے یا نہیں؟ اللہ رزق دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ کیفیت، یہ ایک عقیدہ بھی آپ کے اندر آ جائے گا کہ اللہ رزاق ہے، رزق دے گا مجھے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی موت سے پہلے آپ کا پورا رزق آپ کو ملے گا؟ تو اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، معلوم ہے. اگر کہیں سے آپ کو فائر کر دیا گیا، پیپر تھمایا گیا، کیا ہوگا؟ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. آدمی پریشان ہوتا ہے، یہ کیا پیپر ملا؟ صبح آفس گیا تھا میں، اب کرنٹ بل کہاں سے بھروں، گھر کا کرایہ کہاں سے دوں، پالوں کیسے، کیا کروں، انڈیا جا کے کیا کروں، ادھر جا کے کیا کروں، کمپنی کا پریشان. سگریٹ پینے والا باہر نکل کے سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، نشے کرنے والا نشہ شروع کر دیتا ہے، مخدرات استعمال کرنے اس اپنی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے بیوی سے بات بھی نہیں کرتا. ہٹو، پیپر ملا صبح، پریشان.
خود بھی پریشان، فیملی کو بھی پریشان کرتا ہے، اس کو اگر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ رزاق ہے، اس سے مانگتے. ایک دروازہ بند تو 1000 دروازے کھلے. نئے نئے روز مسلمانوں کو مار دیا جا رہا ہے، ختم کر دیا جا رہا ہے. ارے آپ کو نہیں معلوم اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ نہیں معلوم تو کیوں پریشان؟ پھر کاہے کو پریشان ہوتے ہو؟ پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پھر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ پھر تو اس سے لو لگاؤ، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اس سے مانگو. وہ ہر کیا مطلب، کبھی غور کیے اس جملے پر؟ واللہ میں تیاری کر رہا تو ایک ایک لفظ دیکھیے. علی کلی شیء، علی کلی کیا مطلب؟ کلی شیء سب پہ. بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. عقیدہ دیکھیے، زکریا نے مانگا، ہمارے اور ختم ڈاکٹر بولے اب نہیں بن سکتی میں ماں کہتے. ارے ڈاکٹر بولا نہیں بن سکتی ماں. بڈھے ہونے کے بعد مینسز ختم ہو گئے، ختم سب مسئلہ. یا بوڑھے ہو گئے تو ختم. اب بڑھاپے میں کہاں کی اولاد بھائی؟ یہ ہمارا عقیدہ کمزور ہے. بڑھاپے میں کہاں سے اولاد ملے گی؟ اب اس عمر میں کہاں سے رزق ملے گا؟ اس عمر میں کہاں؟ اب کیسے ہماری شفا ہوگی؟ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ختم، اب آپ دواؤں پر زندگی آپ کی ہے. اب یہ شوگر کبھی نہیں جائے گی. میں خود 2 آدمیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میرے سامنے جدہ میں کہا ہمارے پاس شوگر تھی، اب نہیں ہے. 6 ایئرس شوگر تھی، اب نہیں ہے شوگر. ہاں وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کے نہیں. شوگر ختم کر سکتا اللہ؟ اور نہیں، شوگر ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. 6 سال شوگر تھی کسی کو، ختم ہوئی. میرے گھر آئے تھے وہ 6 سال، انہوں نے خود 6 ایئرس میں اس بیماری میں ملوث تھا، ختم ہو گئی اس کے بعد. ارے ایسا کیسے ہو سکتا؟ ارے ہوتا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ٹھیک ہے اسباب ہیں دنیا میں ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کر سکتے. قدرت اللہ کی شامل ہے ہر چیز پر، یاد رکھنا. اللہ کی قدرت ہر چیز پر شامل ہے. ان اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پھر اس سے مانگیا. زکریا علیہ السلام کو معلوم تھا، مانگے یحییٰ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. مریم علیہ السلام کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچایا ان کے اندر، وہ ان کے پاس. یہ سب کو معلوم ہے. سبحان اللہ. اللہ پورے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. 313 تھے، وہ نہیں تھا کیا، ہتھیار نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، کچھ نہیں تھے. اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا. اس اللہ کس سے؟ جو قدیر ہے، ہر چیز پر قدیر ہے. اس سے مانگا تو 1000 کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. اس کے بعد پھر مکہ فتح ہو گیا، غزوہ احد وغیرہ غزوات کو دیکھیا. ہسٹری پڑھی اسلام کی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. چلیے وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، اور ہر چیز اس کی محتاج ہے. وہی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج. فقیر یعنی محتاج، فقر یعنی محتاجی. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہماری سانسیں، ہماری زندگیاں، مالدار، غریب، عالم، فقیر، عابد، عبادت کرنے والا، جاہل، عالم، سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. ہم نہیں جی سکتے بغیر اللہ کے فضل کے. ہم سب یہ چیز، یہ عقیدہ بھی آنا چاہیے بندے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. محتاجی فقراء، اللہ محتاج ہے نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اے میرے بندو، اے میرے بندو، حدیث قدسی میں تم سب جو ہے میرے محتاج ہو. صبح اور شام میرے محتاج ہو، رات اور دن میرے محتاج ہو. تو ہماری محتاجی ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اور وہ غنی ہے، وہ کسی چیز کا لا یحتاج الی شیء، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو جب ہم محتاج ہیں اور وہ جس کے ہم محتاج ہیں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہم جس کے محتاج ہیں، ہم ہر چیز میں محتاج ہیں، اور جس کے محتاج ہیں وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. تو پھر کیا چیز باقی رہ گئی ہے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے؟ تو جڑ جائیے. پھر کیوں نہ جوڑ لیں آپ اپنے آپ کو اللہ سے؟ آپ محتاج، وہ غنی. آپ فقیر، وہ غنی. اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو پھر اگر انسان اللہ سے جڑ جائے تو اس کے سارے کام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ کرے گا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ بس اس کو خوش کرنا ہے. بس خوش کر لیجئے، راضی کر لیجئے، پورے کام دیکھیں آٹومیٹک بنیں گے. سائن نہیں ہو رہی تھی، ہو جائے گی سائن. پیپر نہیں نکل رہا تھا، نکل جائے گا پیپر. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہے اس کی شان بھائی. دل اس کے دلوں کا مالک ہے وہ. چلیے وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، اور ہر معاملہ اس پر کیا ہے؟ آسان ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل ہے نہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَيْءٍ، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اللہ عرش پر مستوی ہے. عرش کا محتاج ہے اللہ نہیں. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. عرش بھی اس کا محتاج، پیغمبر بھی اس کے محتاج،
انبیاء صالحین بھی اس کے محتاج، آسمان بھی اس کا محتاج، زمین بھی اس کے محتاج، جمادات، حیوانات، ایوری تھنگ، ہر چیز چھوٹی ہو کے بڑی اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن میں اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پکڑا ہوا ہے گرنے سے، اور ہم نے اس سے پہلے بتایا ایک نام کی تفسیر میں اللہ کے ایک ناموں میں سے کیا نام ہے؟ القیوم۔ ہر چیز اس سے قائم ہے، ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے، ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے، اس کا مطلب ہر چیز اس کی محتاج ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں تک اس کو روکتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلے درس میں انشاءاللہ 20 نمبر خلق الخلق بعلمہ وقدر لهم اقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته۔ یہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، جو بہت ہی اچھی عبارتیں ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی صفات پر اور اس کے اسماء پر ویسے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ایمان رکھنا چاہیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔